بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 660 سال عمر پائی تھی۔ وہ جس جزیرے میں عبادت کیا کرتا تھا، اس کے اور لوگوں کے درمیان ایک گہرے دریا کا فاصلہ تھا۔ وہ ہر سال اس جزیرے سے باہر نکلتا اور لوگوں کے سامنے آتا اور پھر ایک صحرا میں عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دفعہ اسے صحرا سے گزرتے ہوئے کچھ بھیڑ بکریاں نظر آئیں جو انتہائی خوبصورت تھیں، اور وہ یوں چمک رہی تھیں کہ گویا جیسے ان کے بدن پر روغن سے مالش کی گئی ہو۔ اس عابد نے ان بھیڑ بکریوں کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو انہیں چرانے میں مشغول تھا۔ وہ ان بھیڑ بکریوں اور اس جوان کا دیوانہ ہو گیا اور اس کے قریب آ کر کہنے لگا کہ اے جوان، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ تو اس جوان نے جواب دیا کہ یہ بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ عابد انسان نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور میرا نام اسحاق ہے۔ اس عابد شخص جس کا نام ماریہ تھا، اس نے کہا، خدایا مجھے میری موت سے قبل ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب عطا فرما۔ اس کے بعد وہ عابد وہاں سے چلا گیا۔ جناب اسحاق علیہ السلام نے اس عابد کا سارا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گوش گزار کیا۔ اس واقعے کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس عابد کو دیکھنے کے مشتاق ہوئے اور اس عابد کو دیکھنے کے خاطر صحرا کا سفر شروع کیا۔ بالآخر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ عابد عبادت میں مشغول تھا، اور اس سے ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کی اور اس سے اس کا نام اور اس سے اس کی عمر پوچھی، اور پھر ماریہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماریہ سے پوچھا کہ تمہاری قیام گاہ کہاں پر ہے؟ تو ماریہ نے جواب دیا کہ میں ایک جزیرے میں زندگی گزر کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے گھر آؤں اور مشاہدہ کروں کہ تم کیسے زندگی بسر کر رہے ہو۔ تو ماریہ نے کہا کہ میں کچھ تازہ پھلوں کو لے کر خشک کر لیتا ہوں اور پھر سال بھر انہی پھلوں پر گزارا کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ماریہ وہاں سے روانہ ہوئے اور پانی کے کنارے پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، تم کیسے اس پانی کو عبور کرتے ہو اور کیسے اپنے جزیرے تک پہنچتے ہو؟ تو ماریہ نے جواب دیا کہ میں اذن اللہ کی مدد سے سفر کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جس خدا نے تمہارے لیے اس پانی کو مسخر کر دیا ہے، شاید اللہ پاک میرے لیے بھی اس پانی کو مسخر کر دے۔ ماریہ آگے بڑھے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلنا شروع کر دیا، اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب ماریہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی طرح پانی پر چل رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ چلتے چلتے دونوں اس جزیرے میں پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک ماریہ کے مہمان رہے، لیکن اسے اپنا تعارف نہ کرایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماریہ سے ارشاد فرمایا کہ تم کتنی خوبصورت جگہ پر رہ رہے ہو، کیا تم یہ دعا کرو گے کہ خداوند قدوس کہ مجھے بھی اس مقام پر سکونت عطا فرمائے کہ میں تمہارا ہم نشین بن جاؤں؟ تو ماریہ نے کہا کہ میں یہ دعا ہرگز نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم کیوں نہیں یہ دعا کرو گے؟ ماریہ نے کہا کیونکہ 3 سال سے میری ایک حاجت ہے، میں نے دعا کی ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مستجاب نہیں کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری دعا کیا ہے؟ تو ماریہ نے ان خوبصورت بھیڑوں اور حضرت اسحاق علیہ
علیہ السلام والا سارا ماجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دیا اور کہا کہ 3 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم خلیل کی زیارت کرا دے، لیکن ابھی تک ذات حق نے میری اس دعا کو مستجاب نہیں کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس کو اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور وہ ابراہیم میں ہی ہوں۔ جب ماریہ نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ماریہ نے پوچھا تھا کہ کون سا وقت سب سے مشکل ہے، تو اس نے جواب دیا کہ روز قیامت کا وقت سب سے مشکل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آؤ مل کر بروز قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماریہ نے کہا چونکہ 3 سال سے میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے لہٰذا میں دعا نہیں کروں گا۔ جب ماریہ کو معلوم ہو گیا کہ دیدار ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کی دعا مستجاب ہو گئی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت گزاروں کے لیے اور سب کے لیے دعا کریں گے۔ دعا کرنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس عابد نے آمین کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ انہیں ایک ایسا دوست ملا ہے جو دنیا سے بیزار اور عاشق خدا ہے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز میں مشغول رہتا ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کے ساتھ عشق کا ایک واقعہ بھی سنتے چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہمیشہ مشغول رہتے اور عبادت گزاروں میں آپ کا نام کافی حد تک مشہور تھا۔ آپ ہمیشہ رزق حلال کمانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر وہ کام کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے، ہمیشہ اسی میں مشغول رہتے اور ہر وہ چیز جو اللہ پاک کو ناراض کر دے اسے وہ ناپسند کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وقت بھیڑ بکریاں پالنے اور کھیتی باڑی میں گزرا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی تعداد میں بھیڑ بکریاں جمع ہو گئیں۔ بعض فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تیرے ساتھ دوستی ان بے شمار نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے انہیں عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی طور پر پہچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں اور مجھے یاد کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریاں چلانے میں مصروف ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر تیز آواز سے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، آپ کو منزہ ہے فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سنا تو آپ پر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی اور ان کا جوش و جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو دیکھا ایک ٹیلے پر اس شخص کو دیکھا اور اس کے پاس آ کر فرمانے لگے کیا وہ تم تھے جو میرے محبوب کا نام اتنے خشوع اور شجوع سے لے رہے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ایک دفعہ اور پھر میرے محبوب کا نام لوگے؟ میں تمہیں اپنے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کا تیسرا حصہ بخش دوں گا۔ تو اس شخص نے پھر وہی کلمات دہرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے مثل و بے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ سنے تو اس قدر لطف اندوز ہوئے جنہیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص
سے کہا ایک بار پھر سے میرے دوست کا نام دوبارہ لو، تم اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں آدھی بھیڑ بکریاں اپنی بخش دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے دوبارہ سے وہی الفاظ کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اس شخص سے وہی الفاظ دہرائے کہ تم اگر ایک بار پھر سے وہی ذکر کرو گے تو میں تمہیں اپنی ساری بھیڑ بکریاں بخش دوں گا۔ تو اس شخص نے پھر سے وہی الفاظ کو دہرایا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، مجھے اپنا آپ غلام بنا لیں اور پھر سے ایک بار میرے دوست کا نام اپنی زبان پر لاؤ۔ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر سے وہی ذکر کیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بس اب میں اور یہ تمام بھیڑ بکریاں تیری ملکیت میں ہیں۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں نبی اللہ میں جبرائیل ہوں، مجھے آپ کے ساتھ دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دوستی خدا کی مراحل کی حد کر دی ہے، لہذا مناسب ہے کہ خداوند متعال آپ کو اپنا خلیل منتخب کرے۔